السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائی کرن، ایپیسوڈ نمبر 42۔ وہ سب اپنے آفیسرز کے ساتھ کھڑے تھے۔ میجر حسین ملک انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ کازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک بھی ادھر ہی کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ اور آدمی بھی لیے تھے جو اس کے ساتھ اندر جانے تھے۔ باقی سب کو پلان سمجھانے کے بعد میجر حسین ملک ان کے پاس آیا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ میجر حسین ملک نے کازان شاہ، کیپٹن ایان ملک اور اپنے ساتھ موجود کچھ آفیسرز کو دیکھ کر کہا تھا۔ یس سر، اچھے سے جانتے ہیں، وہ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ تم تینوں پہلے جاؤ گے لیکن کسی کو شک نہیں ہونے دینا ہے۔ میجر حسین ملک نے اپنے کچھ آفیسرز کو دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، ان تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ ہم تینوں ایک ساتھ جائیں گے، میجر حسین ملک نے اپنے کازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 آفیسرز رہ گئے تھے جنہوں نے ان تینوں کے بعد آنا تھا۔ باقی سب نے باہر سے اس جگہ کو گھیر لینا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ آفیسرز نے اندر آ کر ان کی مدد کرنی تھی۔ تو پھر سب تیار ہیں رات میں اپنا مشن سر انجام دینے کے لیے؟ میجر حسین ملک نے زور سے کہا تھا۔ سب نے ہم آواز میں یس سر کہا تھا۔ میجر حسین ملک نے اپنی پوری ٹیم کو دیکھا تھا اور پھر اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشن میں کامیابی عطا کرے۔ ایشل بے چین سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب سے اس نے پروفیسر احمد ملک کو منع کیا تھا تب سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں ترس رہی تھی اب اس شخص کو دیکھنے کے لیے۔ آخر اس شخص سے کیسے نفرت محسوس کر سکتی تھی جسے امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے مانگا تھا۔ وہ تو تب سے اس سے محبت کر بیٹھی تھی جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب کیسے اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ اگر وہ شخص اس کا دل توڑ کر چلا بھی جاتا تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی اب، کیونکہ وہ شخص اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے اس شخص کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے اس کے بھائی کے دوست کو قتل کر کے اس سے نکاح کیا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اگر اس کے بھائی کو پتہ بھی چل جاتا، کیونکہ اب وہ اس شخص سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس شخص کے بغیر ایشل ہارون شاہ کی سانسیں ممکن ہی نہیں تھیں۔ وہ اس شخص کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی اب۔ کاش وقت واپس جاتا اور وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بس اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے صرف پروفیسر احمد ملک کو چاہتی تھی۔ پلیز آ جاؤ کہیں سے، ابھی آ جاؤ۔ تم تو کہتے تھے تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، تو کیوں پھر تمہیں میری اذیت محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی اس کے آنسو رواں تھے کہ کھڑکی پر آواز ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں آئی تھی۔ اس دشمن جاں کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر تو اب آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ اس نے فوراً سے کھڑکی کھول لی تھی۔ پروفیسر احمد ملک اندر آیا تھا۔ ایشل اسے دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کے اس طرح رونے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ یہ آنسو میری وجہ سے تو نہیں ہے؟ ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے اس طرح کے بیہیویئر پر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ تو اس نے کیا تھا نا۔ وہ اس سے دور رہا تھا جتنا اس سے ہو سکا تھا۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ یہ آنسو میری وجہ سے ہیں؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے ہیں، ایشل روتے ہوئے بولی تھی۔
اچھا پہلے رونا بند کرو، اس کے بعد بتاؤ کیا کیا ہے میں نے۔ پروفیسر احمد ملک نے گھٹنوں پر کھڑے ہوتے اونچا ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دور ہو کر بات کرے مجھ سے۔ ایشل نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ پہلے رونا بند کرو، اس کے بعد بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پروفیسر احمد نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو۔ پروفیسر احمد ملک کو اب سچ میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اس کے آنسوؤں سے۔ کیا ہوا ہے یہ منہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ایشل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اور کس سے پوچھوں میری جان، پروفیسر احمد ملک نے تڑپ کر کہا تھا۔ ایک تو اس کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اوپر سے وہ بات بھی نہیں بتا رہی تھی۔ بالکل خاموش نہیں ہوں میں آپ کی جان، اور نہ ہی مجھے بولنا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے۔ اچھا نہیں بولتا، تم رونا بند کرو، پروفیسر احمد ملک نے تڑپ کر کہا تھا۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر آنسو صاف کیے تھے۔ گڈ، اب بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے گود میں سر رکھ لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایشل نے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا تھا۔ پلیز رہنے دو نا۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز پیچھے ہوں سر۔ ایشل نے اس کا سر اٹھانا چاہا تھا۔ سکون ہے یہاں، محسوس کرنے دو نا۔ بہت سال ہو گئے ہیں ایسا سکون محسوس کیے ہوئے۔ پروفیسر احمد ملک کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھ سے زیادہ سکون تو تمہاری ماں کی گود میں ہوگا۔ ایشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے ماں کہنے پر پروفیسر احمد ملک کی آنکھیں مزید نم ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی گود میں گرتے آنسوؤں پر ایشل فوراً سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، پروفیسر احمد ملک نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ ایشل نے اسے دیکھا تھا جو کہ اب اس کی گود سے سر اٹھا چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ آنسو خود بخود آئے ہیں۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنی نم آنکھوں کو فوراً سے صاف کیا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ایشل صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تم نیچے کیوں آئی؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جب تم نیچے بیٹھے ہو تو مجھے نیچے بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایشل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اب بتاؤ یہ آنسو کیوں تھے؟ میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ تم نے ماما کا ذکر کیا تھا نا، تو بس اس لیے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو کیا ہوا ہے انہیں؟ ایشل نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے نا، اس لیے۔ پروفیسر احمد ملک نے پھر سے اس کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ اب کی بار ایشل نے کچھ نہیں کہا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ سوری اگر میری بات تمہیں ہرٹ کی، ایشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ایشل بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ۔ پروفیسر احمد ملک اس کی طرف اوپر دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ ایشل نے بھی اسی کو دیکھ کر کہا۔ رو کیوں رہی تھی؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پوچھا تھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گی، اٹھو۔ ایشل نے اسے اپنی گود سے اٹھنے کا کہا تھا۔ پروفیسر احمد ملک کنفیوز ہوا لیکن پھر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایشل پروفیسر احمد ملک کے سینے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے۔ پروفیسر احمد ملک حیران ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے آئی کیوں نہیں تھے؟ ایشل کی ایسی بات پر پروفیسر احمد ملک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس لیے رو رہی تھی؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ ایشل اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ تم نے منع کیا تھا تو کیسے آ سکتا تھا؟ پروفیسر احمد ملک نے ایک نظر گھڑی پر بھی ڈالی تھی۔ میں نے تو نکاح سے بھی منع کیا تھا، وہ تو کر لیا، تو یہی بات کیوں مانی؟ اسے بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ ایشل اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ پروفیسر احمد ملک نے ہنس کر یہ سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن مجھے تمہارا انتظار رہتا تھا۔ تمہارا نہ آنا مجھے بے چین کرتا تھا۔ تمہاری عادت ہو گئی ہے مجھے۔ ایشل اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنے سے دور کرتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم خود محسوس نہیں کر سکتے؟ ایشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔
اشل نے اس کے کہنے پر رونا بند کیا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ سوری اتنا تنگ کرنے کے لیے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے دونوں آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کیوں چھوڑی؟ اشل نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اسی وجہ سے، لیکن میں وہاں موجود تھا تمہارے لیے، پروفیسر احمد ملک نے جلدی سے کہا۔ وہ کیسے؟ اشل نے اسے گور کر دیکھا اور اپنے سینے پر بازو باندھے تھے۔ حورین سے کچھ زیادہ بات نہیں ہو رہی تمہاری؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ خود کرتی ہے تو میں کیا کروں؟ اشل نے پیارا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ مجھے وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، اس سے دور رہا کرو۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اشل نے اس کے سخت لہجے پر فوراً سے کہا۔ گڈ، اب مجھے جانا ہوگا، پروفیسر احمد ملک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اشل بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن کہاں؟ اشل ابھی اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، بس دعا کرنا کامیاب ہو کر لوٹیں۔ پروفیسر احمد ملک نے تھوڑا سا قریب ہو کر جلدی سے اس کے گال پر لب رکھ لیے تھے۔ اس کے اس عمل پر اشل سرخ گلاب ہوئی تھی اور نظریں جھکا لی۔ کرو گی نا دعا میرے لیے اور میرے سب ساتھیوں کے لیے؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے شرماتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کروں گی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تھینک یو۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنی باہیں کھولی تھی۔ اشل نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اب وہ کنفیوز کھڑی تھی کہ اس کے گلے لگے یا نہیں۔ آخرکار اپنے دل کی سنتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پروفیسر احمد ملک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہی بولا تھا۔ اوکے، آپ بھی، اشل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ پروفیسر احمد ملک پیچھے ہوا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا اور پھر جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ اشل نے اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ سب لوگ تیار تھے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے۔ تم لوگ تیار ہو؟ میجر حسین ملک نے ان تینوں لڑکوں سے کہا تھا جن کو اس نے پہلے اندر بھیجنا تھا۔ جی سر، ان لڑکوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ باقی سب کو اس نے بتا دیا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے، اور شاید اب تک وہ اس پوری جگہ کو گھیر بھی چکے تھے۔ جاؤ تم تینوں، میجر حسین ملک نے ان تینوں سے کہا تھا تو وہ تینوں اس کیفے میں چلے گئے تھے۔ بس میرے پروردگار سب ٹھیک ہو، میجر حسین ملک نے اوپر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، کازانشاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ انشاءاللہ، میجر حسین ملک نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ ہم نے کب جانا ہے؟ کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ آدھے گھنٹے تک، تاکہ انہیں شک نہ ہو، اور ہمارے کوئی 20-25 منٹس بعد تم دونوں آؤ گے۔ میجر حسین ملک نے اپنے ساتھ موجود آفیسرز کو دیکھ کر کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، ان دونوں آفیسرز نے کہا۔ اوئے ہوئے، دیکھیں بھابھی کون آیا ہے۔ دعا اور نورالایمان ایک ساتھ بیٹھی کافی پی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ اشل کو آتا دیکھ کر دعا نورالایمان سے بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ نورالایمان نے دعا کو گھورا تھا۔ آئیں بھابھی بیٹھیں۔ نورالایمان کے بھابھی کہنے پر اشل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ نورالایمان اشل ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جی بھابھی، نورالایمان نے انہیں دیکھا تھا۔ پلیز تم مجھے بھابھی نہیں کہا کرو، اشل نے نورالایمان کو دیکھ کر کہا۔ اس کی ایسی بات پر نورالایمان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بھابھی، جیسے میں آپ کی بھابھی ہوں ویسے آپ بھی میرے بھائی کی بیوی ہیں، نورالایمان نے اسے دیکھ کر کہا۔ پلیز نورالایمان، میں نہیں چاہتی ہوں تم مجھے کچھ بھی یاد کرواؤ، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ اس کے ایسے بات کرنے پر نورالایمان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اور پلیز مجھے بھابھی مت کہا کرو، یہ ویسے بھی زبردستی کا نکاح تھا، تم بھی جانتی ہو، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ جی آپی، نورالایمان نے اپنی نم ہوتی نظریں جھکا لی تھیں۔ آپی، میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی ہوں۔ نورالایمان کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اشل نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ دعا کو تو اس کا برتاؤ اب تک سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ میں آتی ہوں، نورالایمان یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دعا نے اشل کو دیکھ کر کہا۔ اب پلیز تم نہ شروع ہو جانا، اشل نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ تم ان سے اچھے سے بھی بات کر سکتی تھی نا، دعا نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میری مرضی، میں جس سے جیسے بات کروں، اشل نے دعا کو دیکھ کر کہا۔
اور ویسے بھی اس کا بھائی مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، وہ آپ سے کئی گنا اچھا ڈیزرو کرتا ہے۔ دعا غصے سے کہہ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم میری سائیڈ ہو یا اس کی؟ ایشل نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کی سائیڈ ہوتی اگر آپ صحیح ہوتی، دعا بھی یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایشل نے اپنے آنسو روکے تھے۔ اسے شو کرنا ہی تھا وہ اس کا نکاح سے خوش نہیں، تاکہ کازانشا خود ہی پھر اس کا نکاح پروفیسر احمد ملک سے کر دے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور ان کا نکاح پہلے سے ہوا ہے۔